بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ بل کے حوالے سے اپوزیشن کا موقف، مسلم لیگ کا موقف، پیپلز پارٹی کا موقف، جمعیت علماء کا موقف، یہ ان کروڑوں ووٹرز کا موقف ہے جو کچھ عرصے سے انتخابات کے حوالے سے ترمیمی بل زیر گردش رہا۔ میڈیا کے اندر اس بل کے حوالے سے ذہن سازی کرنے کی کوشش کی حکومت نے۔ اس پر ایک رائے جو بل کی صورت میں حکومت نے ترمیمی بل کی صورت میں پیش کی، جس پر الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے، اپوزیشن کے موقف کی تائید کرتے ہوئے جب یہ اجلاس بلایا گیا، روز اول سے اس کے ایجنڈے پر یہ ترمیمی بل تھا۔ اپوزیشن چیمبر میں آپ سے اراکین اپوزیشن نے بات کی اور اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا موقف آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ کی طرف سے میری معلومات یہ ہیں، آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پر اتفاق بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ الفاظ تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس پر کیا کروں، کمیٹی بنا دوں، پارلیمانی کمیٹی بنا دوں۔ اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں آپ کے پاس آئیں، انہوں نے کمیٹی کے حوالے سے روایات کے مطابق جس طرح ماضی میں کمیٹی اصلاحات، آئینی اصلاحات کے حوالے سے یا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو روایت اس پارلیمان کی ہے، اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس ترمیمی بل میں کمیٹی کی تشکیل پر آمادگی کا آپ کو کہا۔ حکومت کی طرف سے منسٹر صاحب کی رائے یہ تھی کہ نہیں، جو دو الیکشن بلوں میں ایکٹ میں ترامیم ایکٹ میں ترامیم کے لیے قومی اسمبلی سے بل پاس ہوئے، پھر سینٹ میں وہ پاس نہ ہو سکے، صرف اس حوالے سے اس میں آپ کمیٹی بنائیں۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف اس میں دیگر پارٹیوں کے ساتھ اس حوالے سے ہم اتفاق اصولی طور پر کرتے ہیں کہ اگر روایات کے مطابق ایسی پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہو، جس میں کنسنسس کے ساتھ ایک ترمیمی بل وہ آئے، جس میں الیکشن کمیشن سے رائے لی جائے یا متعلقہ ادارے کی جو خود جس نے الیکشن کروانے ہیں اس کے جو تحفظات ہیں، تمام اس کمیٹی کے سامنے مرحلہ وار اس ایکٹ پر، اس بل پر اصلاحات کے حوالے سے صرف یہ دو ترامیم نہیں بلکہ مکمل طور پر اصلاحات کے حوالے سے ہر پارٹی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کیا تجاویز پیش کرتی ہے، کیا رائے دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کمیٹی کنسنسس کے ساتھ، جب تک کنسنسس پیدا نہیں ہو جاتا حکومتی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے درمیان، تب تک اس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا، تاکہ ہم ایک ایسے انتخابی طریقہ کار پر اتفاق کر سکے جس پر پوری قوم مطمئن ہو۔ لیکن یہ مذاکرات شروع تھے اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، بجائے اس کے کہ جمعیت علماء اسلام کا اس پر اصولی موقف یہ ہے
کہ ہم ایک ایسی حکومت کے ساتھ جو خود دھاندلی کے ذریعے حکومت اور اقتدار میں آئی ہے، جو چور دروازے سے اقتدار میں آئی ہے، ایسی حکومت کے ساتھ ہم چوری کا راستہ نہیں روک سکتے۔ لیکن ہم نے اس پر اپوزیشن کو یہ اعتماد اور یقین دلایا تھا کہ اگر آپ روایات کے مطابق ایک اصولی موقف حکومت سے منوا لیتے ہیں کہ اس پر تمام پارٹیوں کی تجاویز کو قبول کیا جائے گا، اس پر اس پارلیمانی کمیٹی میں بات کی جائے گی، اگر اس پر کنسنسس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپوزیشن کو اپنی طرف سے یہ مینڈیٹ دے سکتے ہیں کہ ہم اس اصلاحاتی اس پر بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج صبح جب کل بلکہ ہمیں اطلاع کی گئی کہ اپوزیشن چیمبر میں 2 بجے آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی، اپوزیشن جماعتیں مشاورت کریں گی، ابھی ہم مشاورت کے مرحلے میں کہ آپ کے دفتر سے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ اسد عمر صاحب منسٹر ہیں، وہ ان کو میں بلاتا ہوں اور پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں خود غالباً کوئی آدھا گھنٹہ وہاں انتظار میں نے کیا، مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں نے کافی ٹائم وہاں پر انتظار کیا، ہمیں کوئی جواب نہیں آیا۔ جب آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کا چیمبر کردار ادا کر رہا ہے اور آپ کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے ایک کوشش جاری ہے، اپوزیشن کی تمام پارٹیاں آپس میں مشاورت کر رہی ہے کہ اگر اسپیکر صاحب اس میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر ان کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ہمیں ایجنڈا ملتا ہے اجلاس کا اور اس میں وہ تحریک پیش کی جا رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں ہم یہ بل پیش کریں گے اور اس کو پاس کریں گے۔ جناب اسپیکر، جس طرح میرے اکابر پارلیمنٹیرین نے جنہوں نے طویل عرصے سے پاکستان میں انتخابات لڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح متنازع قانون سازی میں ایک بات مولانا صاحب واضح کروں، میں انشاءاللہ یہ اپنی کوشش رکھوں گا، میرا جو رول ہے میں کسٹوڈنٹ آف دا ہاؤس کے طور پر اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا اور کروں گا، آگے بھی کروں گا۔ باقی حکومت اور اپوزیشن دونوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک چیز پہ ایگری ہوتی ہے تو ایگری ہوتے ہیں، نہیں ایگری تو نہیں ایگری ہوتے۔ جی پلیز۔ جناب اسپیکر، میں گزشتہ اجلاس کے حوالے سے آپ کو وہ چیزیں نہیں بتانا چاہتا، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جب میں آپ سے یہاں ایک ڈیمانڈ کرتا تھا آپ مجھے وہاں سے جواب دیتے تھے۔ میں آپ کے باتوں کی نفی نہیں کرنا چاہتا، نہ ماضی کو میں دہرانا چاہتا ہوں، بلکہ ریکارڈ پر موجود ہے پارلیمان کی کہ ان تمام چیزوں پر جو گفتگو آپ کی اور جن خدشات کا اظہار یہاں سے ہم نے کیا تھا، آپ نے اس پر ہمیں تسلی دی تھی۔ آج مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، وہ کمیٹی ابھی تک موجود ہے، ابھی تک اس کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی اور اس سے پہلے پھر اثر نو یہ چیز پارلیمنٹ میں آ گئی۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس پر آپ رائے نہیں دے سکتے کیونکہ حکومت کا بل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پارلیمنٹ میں جن لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس کا نام ہے پاکستانی قوم۔ گزشتہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، پاکستان میں 3 سال تحریک چلی اس دھاندلی کے خلاف جس کے پاکستان میں تحریک چلی 3 سال، اب تک تحریک جاری ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ حکومت جعلی ہے، اس حکومت کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ تھینک یو جی۔ لیکن جی
10 منٹ پوری ہو گئی جی. لا منسٹر صاحب پلیز 10 منٹ ہے. لا منسٹر وائنڈ اپ کرے پلیز, وائنڈ اپ کرے. 10 منٹ جی, 10 منٹ ہو گئے اس سے جی. مولانا جناب اسپیکر, میں اس وقت بھی اس بل پر جو رائے دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں کردار ادا کریں, اس طرح کی متنازع قانون سازی کو روکیں, ورنہ جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا, اور میں اس پر کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں, یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو یہاں پر اقدام کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میں ہنگاموں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, ملک کے اندر افراتفری کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آج جس طرح تمام دیگر اداروں کو متنازع بنایا گیا, اور اس طرح الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن وہ حکومت نے کرانے ہیں یا الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں؟ الیکشن کمیشن اس پر اعتراضات کر رہی ہے اور آپ اس کو مطمئن نہیں کر رہے. آپ اپوزیشن کو اصلاحات کی بات کرتے ہیں, آپ کل کہیں گے کہ اپوزیشن اصلاحات کے لیے بات نہیں کر رہی. میرا اصولی موقف یہ ہے کہ چوروں کے ساتھ چوری روکنے کا راستہ نہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. لا منسٹر صاحب جی, فروغ نسیم صاحب, فروغ نسیم صاحب, فروغ نسیم صاحب. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, میں گزارش کروں کہ اس کے 2-3 پارٹس ہیں. ایک تو پارٹ یہ ہے کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جن کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں, اس کے بعد آج سے نہیں کب سے ہے, اور لیٹسٹ فگرز یہ ہے کہ $29 بلین کا انپٹ ہے ان کا ریمیٹنسز سے. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم ڈس انفرینچائز کر دیں؟ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. تو میری گزارش ہے سب سے, سارے ہمارے جو بھائی بہن اپوزیشن کے ہیں, کہ اگر کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ ایکچولی نہ